الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے گزشتہ 2-3 خطبات میں بھی یہی آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی۔ آیت کی پہچان رکھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ جس موضوع پر پہلے سے بات چلی آ رہی ہے آج بھی اسی موضوع پر بات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفعت شان کا بیان ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سوا لاکھ یا کم و بیش انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے ہیں،
ہر ایک کو مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہر ایک کے اوصاف، خوبیاں ان کو بھی نمایاں کر کے بعض انبیاء کی خصوصیات کو خود قرآن مقدس میں بیان فرمایا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو اوصاف عطا ہوئے ہیں باقی سب نبیوں سے نمایاں ہیں۔ آپ کی فضیلت، آپ کی افضلیت قرآن مقدس میں جا بجا اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ مخاطب کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی کچھ خاص نعمتیں اور انعامات بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک انعام یہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یہ سورۃ الم نشرح کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی والی جو سورت ہے سورۃ الضحیٰ، اس میں بھی اللہ نے اپنے کچھ ان خاص انعامات کو بیان فرمایا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرمائے ہیں۔ یہ صورتیں تو دونوں الگ الگ ہیں، مضامین دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سورۃ الضحیٰ میں جو بات بیان ہو رہی تھی اس کی مزید تکمیل کی گئی ہے سورۃ الم نشرح کے اندر۔ وہاں پر بھی کاف ضمیر کے ساتھ ما ودعک ربک وما قلی خیر لک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اکیلے میرے نبی کو مخاطب کر کے اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور الم نشرح میں بھی لاکا صدرکا عنکا وزرکا رفعنا لاکا ذکرکا۔ اس صورت میں بھی میرے نبی کو ہی اللہ نے مخاطب کر کے اپنے انعامات گنوائے ہیں، بتائے ہیں۔ ربیع الاول کی ابتدا سے ہی جو احباب ہمارے ہاں موجود ہوتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات یہیں سے شروع کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شان، عظمت، رفعت وہ وقتی نہیں ہے کہ کسی ایک دن تک محدود کر دیا جائے، چند لمحوں میں اس کو بیان کیا جائے۔ اللہ کی ربوبیت جہاں تک ہے وہاں تک میرے نبی کی نبوت بھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام آتے رہے، اپنی مدت پوری کر کے چلے گئے۔ جب نبوت محمدی کا سورج روشن ہوا ہے تو اب اس سورج نے غروب نہیں ہونا، میرے نبی کی نبوت کا اختتام نہیں ہے، اس پر زوال نہیں ہے، اس نے غروب نہیں ہونا، اس نے ختم نہیں ہونا۔
جب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئی ہے اب یہی نبوت ہے اور قیامت تک کے لیے یہی نبوت ہے۔ جھوٹے کئی قسم کے نبی دعوے کرتے رہیں گے، جھوٹا جھوٹا ہی ہے، وہ دجال ہیں جن کی پیشین گوئیاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ سچا ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ابھی زندہ آسمانوں پر وہ موجود ہیں، تشریف لائیں گے مگر اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پرچار فرمائیں گے۔ تو جس نبی کو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تمام نبیوں سے نمایاں اوصاف اللہ نے عطا فرمائے ہیں، وہ نبی اور اس نبی کی نبوت، اس نبی کی صداقت، اس نبی کی شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن زندگی کا ہر لمحہ اپنے نبی کی اتباع میں گزارے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور رفعت کو بیان کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ رب کا پسندیدہ محبوب نبی، جن کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، میرا اور آپ کا ہر عمل بھی اللہ کے ہاں محبوبیت کا مقام اسی وقت ہی حاصل کر سکتا ہے جب نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ کیونکہ صرف وہی ایک ہی ذات ہیں، ایک ہی شخصیت ہیں جن کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ تم کھانا اس طرح کھاؤ جس طرح میرے نبی کھاتے ہیں۔ کیوں؟ یہی ادا مجھے پسند ہے۔ تم لباس اس طرح پہنو جس طرح میرے نبی پہنتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں میں جوتا اس طرح پاؤں اپنا جوتے میں رکھو جس طرح میرے نبی نے کیا ہے، کیونکہ یہی ادا مجھے پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی ادا مجھے پسند نہیں۔ محبوب نبی کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے، اور رب کا پسندیدہ بننے کے لیے، رب کا محبوب اور پیارا بننے کے لیے اصول بھی یہی بتایا قرآن مقدس میں کہ میرے پیغمبر آپ اپنی مبارک زبان سے اعلان کر کے اپنی امت کے لوگوں کو فرما دیں، اگر تم رب کے پیارے بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب یہ اتباع کس معاملے میں ہے؟ صبح بیدار ہونے سے لے کر پھر رات کے سونے تک، دن بھر کا تمام جتنے بھی مشاغل ہیں، مصروفیات ہیں، کام کاج ہیں، ہر امر میں نبی کی اتباع۔ بس تم اس طرح کرتے جاؤ جس طرح میرے نبی نے کیا ہے تو یحببکم اللہ، تم میرے پیارے بن جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے اس اصول کے تحت زندگی گزاری ہے کہ نبی کی اتباع کرنی ہے، جب انہوں نے کیا تو وہ واقعتاً اللہ کے محبوب بنے، اللہ کے پیارے بنے، جنہوں نے نبی کی اتباع کی، اور اس طرح پیارے بنے قیامت تک رب کا نام بھی باقی رہے گا، رب کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی رہے گا،
میرے نبی کی اتباع کرنے والوں کا نام بھی نبی کے نام کے ساتھ جڑ کر قیامت تک باقی رہے گا۔ میں اس پر کئی شواہد پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں دعوت میں تھے ہم، شوربے والا سالن ہے، گوشت بھی ہے، کدو بھی ہے، آپ لوگ جسے لوکی کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں سے کدو تلاش کر کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں بس اس دن سے کدو مجھے بھی بہت پیارا لگنے لگا۔ کیوں؟ کہ میرے نبی کو یہ پسند ہے۔ نبی کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا، یہ فاتبعونی، تمہاری پسند کوئی بھی ہو، خاندان کی پسند ہو، معاشرے والوں کی پسند ہو، دیکھنا یہ ہے کہ وہ پسند میرے نبی کی ادا پسند ہر ایک کے عمل کو، رواج کو، رسم کو، دستور کو چھوڑ کر میرے نبی کی ادا کو تم پسند کر لو، اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ۔ صحابہ کس طرح، حضرت انس لڑکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ان کا لڑکپن کا زمانہ ہے، لیکن نبی کی ہر ادا کو غور سے دیکھا جا رہا ہے کہ نبی پسند کیا فرما رہے ہیں۔ جو نبی کی پسند ہو اس کو اپنی پسند بنا لینا ہے، کیونکہ یہ میرے نبی کی پسند ہے۔ یہ باتیں جس طرح کر رہا ہوں ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے۔ اگر کوئی اپنے بالوں کا اسٹائل بناتا ہے کسی کھلاڑی جیسا، کسی ایکٹر جیسا، کیونکہ ایکٹر کے بال ایسے ہیں تو وہ چونکہ اس کے پسندیدہ بال ہیں، اس کا اپنا اسٹائل ہے، اس اسٹائل کے مطابق جب یہ بال بناتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ وہ میرا پسندیدہ کھلاڑی ہے، یہ اس کا اسٹائل ہے، چونکہ اس کو پسند ہے اس لیے مجھے پسند ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا ہیرو تسلیم کیا جائے گا، دل میں عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھائی جائے گی، قرآن کے اس اصول کو سامنے رکھا جائے گا کہ رب کا پیارا بننے کے لیے میرے محبوب جیسے عمل، میرے محبوب کی ادائیں اپنانی ہیں تم لوگوں نے، تب جا کے اللہ کے پیارے بنو گے۔ پھر ہر چیز میں دنیا کے کسی بندے کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بالوں کا اسٹائل کیسا تھا، مبارک لباس کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کیسی تھیں۔ جب وہ اپنائی جائیں گی تب جا کے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی پسندیدگی اور اللہ کی محبوبیت نصیب ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا پہلے والی بھی جا رہی ہے؟ فاتبعونی، کیا شادی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی؟ اپنی شادی کی، پھر اپنی اولاد کی شادیاں کی، پھر میرے نبی کے شاگردوں نے شادیاں کی۔ ایمان سے بتاؤ، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ہم اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہم یہ آرزو رکھنے والے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارے لیے شفاعت کریں، ہماری شادی اسی طرح ہے جس طرح نبی کی شادی تھی؟
پھر دعویٰ سچا ہوا ہمارا یا جھوٹا؟ نبی جیسا بننے کے لیے ہم تیار نہیں، نبی والے اعمال افعال اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ جنت میں صرف ہم ہی نبی کے ساتھ ہوں گے، بس باقی تو سارے پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ چلنا ہے اگر نبی کے ساتھ تو نبی کی ادائیں اپنانی ہوں گی، اپنے رواج ختم کرنے ہوں گے۔ آج کے مسلمان کی شادی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ ہندوؤں والی رسومات ادا نہ کر لے، اس کی خوشیاں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچا نہ لے، اس کی خوشیاں اس وقت تک تکمیل تک نہیں پہنچتی جب تک یہ ڈھول کی تاپ پر بھنگڑے نہ ڈال لے۔ یہ کہتا ہے کہ خوشی اس چیز کا نام ہے، خوشی میرے نبی کو ساری زندگی میں کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی، تو خوشی کے موقع پر میرے نبی کا عمل کیسا تھا؟ کبھی مسلمان نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے، پوچھنے کی کوشش کی ہے، جاننے کی کوشش کی ہے کہ میں خوشی اس طرح مناؤں جس طرح اللہ کے محبوب خوشی منایا کرتے تھے؟ ہم تو بہروپیوں کے ہتھے چڑھ گئے، منبر پہ بیٹھا مولوی بھی جب یہ معنی کرنے لگے کہ خوشی کا معنی ہے بھنگڑے ڈالنا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور ویڈیو کلپ میں دیکھا، مولوی بیان کر رہا ہے کہ ربیع الاول میں نبی کی آمد پر خوشی منانی ہے، کہتا ہے خوشی منانے کے لیے بھنگڑے ڈالنا تو میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں۔ کہاں سے؟ کہتا ہے قرآن نے نہیں کہا کہ فَلْيَفْرَحُوا، جب اللہ کی نعمت مل جائے تو خوشی مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا قرآن کا معنی ہے، قرآن کا اس جملے کا معنی ہے فَلْيَفْرَحُوا، تم خوش ہو جاؤ، اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرو۔ اس کا معنی وہ یہ کر رہا ہے کہ بھنگڑے ڈالو۔ اور سامنے بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ تھے سب نے واہ واہ اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ اور نعرے لگائے ہیں۔ وہ کیوں نہ پھولے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ سامنے جاہل بیٹھے ہیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اگر مسلمان خود قرآن کا سمجھنے والا بن جائے اور پھر سوال کرے ملا جی آپ نے قرآن کے اس لفظ کا بھنگڑے ڈالنے والا جو معنی کیا ہے کون سی لغت میں ہے، کہاں پر ہے، مجھے دکھاؤ۔ کیا خوشی منانے کا جو حکم اللہ دے رہے ہیں کہ نعمت کے مل جانے پر، حالانکہ وہاں پر بات بھی قرآن کی ہو رہی ہے۔ 11ویں پارے میں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن جو عظمت والی کتاب تمہیں ملی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ جو رحمت تمہیں ملی ہے اور اللہ کا فضل آیا ہے، فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، دنیا کے جمع کرنے پر خوش ہوتے ہو، قرآن کے مل جانے پر خوش ہو جاؤ۔ قرآن کے احکامات پر، قرآن کا حکم سن کر تمہاری پیشانی پر بل نہیں آنے چاہیے، بلکہ خوش دلی سے اس کو قبول کرنا ہے، اگرچہ اس کے مطابق عمل نہ ہو۔ ہم جانتے نہیں، وار کرنے والے اپنے انداز سے وار کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خوشی بھی اس طرح منانی ہے جس طرح نبی نے منائی۔ غمی بھی میرے نبی کے سامنے ہوئی، کبھی اہلیہ کا انتقال ہوا، کبھی لخت جگر کا انتقال ہوا، کبھی بیٹی کا انتقال ہوا، حتیٰ کہ پھر اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے 11 یا 13 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس غم کے موقع پر میرے نبی کا عمل کیسا تھا؟ جانچنا تو یہ ہے نا، دیکھنا تو یہ ہے نا، اتباع تو پھر اس میں کرنی ہے۔ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ خام خیالی ہے کہ نبی ہمارے حق میں شفاعت بھی کریں گے اور نبی اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کے جائیں گے۔ نبی کی شفاعت کا حقدار وہی ہوگا جو اس اصول پر عمل کرے گا، فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو۔
یحببکم اللہ، رب کے پسندیدہ اور محبوب بن جاؤ گے۔ اپنی مرضی سے اگر کرتے رہے تو کہیں قیامت کے دن وہ مرحلہ نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، میدان محشر میں میں تمہیں ملوں گا حوض کوثر پر۔ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، وہاں سے ایک چشمہ لایا جائے گا، نبیوں کے اپنے اپنے حوض ہوں گے، یہ میرے نبی کا حوض ہوگا جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد سے بھی زیادہ شیریں، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے بھی زیادہ سفید، اور جس پر جو پیالے پیمانے رکھے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جس طرح آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر کی گہرائی کی مٹی، جس طرح نہر کے نیچے پانی کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے گارا ہوتا ہے، فرمایا وہ مشک و کافور کی ہوگی، ایسا لذیذ سیراب کر دینے والا پانی اللہ جس کو اس دن نصیب فرما دیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانے تک لم یظما ابدا، پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور میرے حوض کے علاوہ پورے میدان محشر میں پانی نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، جسم پر لباس نہیں ہوگا، زمین کوپر تانبے کی ہو جائے گی، اتنی شدید گرمی میں سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا ہوگا، پانی ہوگا تو میرے نبی کے حوض کا ہوگا۔ کچھ لوگ میرے حوض کی طرف آ رہے ہوں گے جماعتوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں۔ بات توجہ سے سننی، فرمایا اچانک فرشتے ان کو ہانک کر ایک طرف لے جائیں گے، میں ان کو دیکھوں گا تو میں کہوں گا ہاؤلائی امتی، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو لے آؤ میرے حوض پر۔ یہاں بھی ایک سوال بنتا ہے یا رسول اللہ وہاں میدان محشر میں صرف آپ کی امت تو نہیں ہوگی، وہاں تو 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں ہوں گی، کسی نبی کی امت کے افراد کم ہوں گے، کسی کے زیادہ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ ہے نا سوال؟ اس کا جواب بھی میرے نبی سے صحابہ نے پوچھ لیا تھا، اس لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں صحابہ کے لیے، اگر وہ نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ قبرستان میں تدفین کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے، رواج کے طور پر تو آپ جاتے ہوں گے، کیونکہ رواج ہے کہ جی 15 شعبان کی رات میں جانا ہے، نبی کی نہ سنت ہے نہ طریقہ ہے، رواج ہے، اور وہ بھی صرف شہروں میں، دیہاتوں میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اور شریعت جو ہوتی ہے وہ عالمگیر ہوتی ہے، یوں نہیں ہے کہ شہر والوں کے لیے شریعت اور ہے، دیہات والوں کے لیے شریعت اور ہے۔ دیہات والے تو 9-10 محرم کو جاتے ہیں، شہر والے تو نہیں جاتے۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی شریعت نہیں 9-10 محرم والی، اور 15 شعبان والی بھی شریعت، یہ علاقائی رواج ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ سنت کیا ہے میرے نبی کی؟ میرے نبی نے تو فرمایا ہر دن جایا کرو قبرستان تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو۔ بغیر ایئر کنڈیشن کے جن کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، ماسٹر فوم کے گدوں پر سونے والے، جن کی پہرے داری پر ایک فوج ہوتی تھی گارڈ کی، جنگل بیابان میں ایسی کال کوٹھڑی میں سوئے ہوئے ہیں جن کے نیچے بچھونا بھی گھر والوں نے نہیں بچھایا، کوئی کھڑکی بھی نہیں لگوائی جن کی قبر کو۔ جب ایسی جگہ پر بڑے بڑے امراء کو دیکھ کر آؤ گے تمہیں عبرت حاصل ہوگی کہ میرا بھی یہی مقام ہوگا۔ روز نہیں جا سکتے، فرمایا جمعے کے جمعے ضرور جایا کرو۔ ہم تو پھر شارٹ راستہ اختیار کرتے ہیں نا کہ کون جمعے جائے، سال کے بعد جانا ہے 15 شعبان کو۔
اللہ رواج کو چھوڑ کر سنت کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رواج میں کامیابی نہیں، سنت میں کامیابی ہے، نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، نبی کی اتباع کرنے میں کامیابی ہے۔ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھڑی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، قبر کی تیاری میں چونکہ ذرا وقت تھا، صحابہ بھی بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ بیٹھے بیٹھے میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے عرض کیا اخواننا، اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ تو سب جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، بھائی ان کا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ کون سے بھائی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرزو کر رہے ہیں کہ میری تمنا ہے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، میرے صحبت یافتہ ہو، میرے یار ہو، میرے شاگرد ہو، میرے مسجد کے نمازی ہو، میری فوج کے سپاہی ہو، تو یا رسول اللہ بھائی کون ہیں آپ کے جن کے دیکھنے کی آج اتنے آپ کا دل مچل رہا ہے کہ کاش میں ان کو دیکھ لیتا؟ تو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی وہ ہوں گے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، میرے بعد آئیں گے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، تم تو میرے معجزات کو دیکھتے ہو، میرا حسن دیکھتے ہو، میرے کمال دیکھتے ہو، رب کا اترتا ہوا قرآن دیکھتے ہو، میری نبوت کو تم نے مانا ہے، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا، پھر بھی میری ذات پر اپنی جان نچھاور کرتے ہوں گے، ایسی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، کہیں گے ماں باپ کی رسم پیچھے جائے گی، رواج پیچھے جائے گا، نبی کا طریقہ ہم آگے رکھیں گے، ہم ہر ایک کو ناراض کر سکتے ہیں، نبی کا طریقہ چھوڑ کر نبی کو ناراض نہیں کر سکتے۔ فرمایا وہ میرے بھائی ہوں گے۔ صحابہ نے اگلا سوال کیا یا رسول اللہ اچھا وہ آپ کے بھائی ہوں گے تو قیامت کے دن آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ دیکھا آپ نے نہیں ان کو، آرزو اتنی ہے کہ کاش میں دیکھ لیتا، قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت، بعد میں آنے والی امت کے بارے میں ان کی پہچان کا طریقہ بتایا۔ فرمایا اچھا مجھے بات بتاؤ، اگر کسی شخص کا استبل ہو گھوڑوں کا، بہت سارے گھوڑے رکھے ہیں اس نے، اس میں کچھ کالے سیاہ ہیں مشکی گھوڑے، ان میں سے بعض ایسے ہیں حر المعجلین، فارسی والے اردو والے اس کو کہتے ہیں پنج کلاں، کہ پیشانی ان کی سفید ہے، چاروں پاؤں بھی ان کے سفید ہیں، باقی پورا جسم ان کا سیاہ ہے۔ اتنے سارے گھوڑوں میں اگر کچھ گھوڑے ہوں پنج کلاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک کو اپنے ان حر المعجلین جو گھوڑے ہیں ان کے پہچاننے میں کچھ دیر لگے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ وہ تو جلدی سے نمایاں نظر آئیں گے، جہاں جہاں ان کے جسم پر سفیدی کے نشان ہوں گے یہ جلدی سے ان کو پہچان لے گا۔ فرمایا میری امت کے لوگ بھی جو دنیا میں باوضو رہنے والے، وضو کرنے والے، ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، یہ ہوں گے حر المعجلین، چہرہ چمک رہا ہے، بازو چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں۔ فرمایا ان کو پہچاننے میں کہاں دیر لگے گی؟ ان کے اجلے چہرے دیکھ کر میں پہچان لوں گا اور کہوں گا ہاؤلائے امتی، یہ میرے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے
اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے، اعضائے وضو نمازیوں کے چمکیں گے، 5 وقتہ نماز کی تیاری کرنے والوں کے اعضائے وضو چمکیں گے، اور جو میرا مسلمان بھائی یا میری بہن نماز ہی نہیں پڑھتی، نبی کو اپنی پہچان کیسے کرائے گی قیامت کے دن؟ نمازی وضو کرتا ہے یا پھر جمعے کے جمعے وضو کریں گے، یا پھر 360 دن کے بعد عید والے دن وضو کریں گے، یا کسی پڑوسی کے یا رشتہ دار کے جنازے میں جا کر وضو کریں گے؟ نہیں، یہ ان نمازیوں کی بات ہو رہی ہے۔ نمازی، اور نمازی وہ بھی نہیں جو 4 پڑھتا ہے 1 نہیں پڑھتا، 3 پڑھتا ہے 2 نہیں پڑھتا۔ نمازی ہے ہی وہ جو 5 وقت نماز فرض سمجھ کر، ضروری سمجھ کر، ہر مصروفیت سے اعلیٰ افضل سمجھ کر، ہر کام کو چھوڑ کر رب کے کام میں جو لگ جانے والا ہے وہ نمازی۔ دعا کرو ایسا ہی اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ ایسا ہی نمازی بنا دے کہ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا کان میں آئے ہر کام چھوڑ دیا جائے کہ اب میرا کام ختم، اللہ کا اور میرے رب کا کام شروع ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے بلایا۔ تو حضور پہچانیں گے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جب وضو کرتے تھے نا تو اپنا ہاتھ ادھر تک دھوتے تھے، جب بازو دھونے لگتے تو یہاں تک دھوتے، جبکہ حکم یہ ہے کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں وضو میں؟ کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ ذرا ہاتھ اونچا کر کے بتاؤ۔ الحمدللہ، کچھ کو تو چلو یاد ہیں۔ فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، اور وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، طہارت۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ حصہ چہرہ کہلاتا ہے، یہ دھونا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب یہ جو 4 فرض ہیں ان میں ایک فرض یہ جو کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، وضو کا عضو کوہنیوں سمیت ہے، اوپر کا حصہ نہیں، یہ وضو میں شامل نہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ جب ہاتھ دھوتے نا تو یہاں تک دھوتے، اوپر تک۔ تو شاگردوں نے کہا کہ عضو وضو تو یہاں تک ہے، آپ ادھر کندھے کے قریب تک کیوں دھوتے ہیں؟ فرمایا تم نے سنا نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو کرنے والے کے اعضاء چمکیں گے، روشن ہوں گے، اجلے ہوں گے۔ میں ابو ہریرہ یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ صرف کوہنیوں تک نہ چمکے، کندھے تک چمکتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کے پاس سے ان لوگوں کو دھکیل دیا جائے گا، میرے حوض پر نہیں آنے دیا جائے گا۔ میں ان کو پہچان کر کہوں گا ہؤلاء امتی، لے آؤ یہ تو میرے امتی ہیں۔ آگے سے فرشتے جواب دیں گے یا رسول اللہ انکا لا تدری، انکا لا تدری، آپ نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بخاری شریف اور دیگر تقریباً تمام کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرشتے بھی وہابی ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نبی کو بتا دے تو نبی کو پتہ ہے، نبی کو اللہ نہ بتائے تو نبی کو بھی پتہ، اس لیے کہہ رہے ہیں انکا لا تدری،
یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی نئی باتیں ایجاد کر کے شامل کر لی تھی. کہتے تھے یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، یوں کرنا بھی ثواب ہے. حالانکہ ثواب اجر جن جن امور میں تھا وہ تو آپ واضح کر کے بیان کر چکے تھے. انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے. فرشتوں کی یہ بات سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، سفارش نہیں کریں گے. ان کو یہ نہیں فرمائیں گے کہ چلو میرے امتی ہیں، معاف کر دو ان کو، لے آؤ ان کو میرے حوض پر سیراب ہونے کے لیے. اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن، دور لے جاؤ ان کو، دور لے جاؤ ان کو، دور لے جاؤ، میرے حوض کے قریب بھی نہیں آنے دینا. جنہوں نے اپنے نبی کے کامل اور مکمل دین میں اپنی طرف سے پیوند کاری کی تھی، ویلڈنگ کی تھی، نئے نئے امور دین کا حصہ بنا کر شامل کیے تھے. بدعات ایجاد کرنے والے، میری سنت کی اہمیت کو کم کر کے بدعت کو رواج دینے والے میرے حوض کے قریب بھی نہ آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے حوض کے پاس سے دور دھکیل دینے کا حکم فرمائیں گے اس وقت. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. کامیابی کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع، میرے پیچھے چلنا ہے. جو میں نے کیا وہ تم نے کرنا ہے. اگر تم ایسا کرو گے، شرط لگائی ہے نا فاتبعونی میں، اگر تم میری تابعداری کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. صحابہ حسرت سے کہا کرتے تھے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یا رسول اللہ، صحابہ نبی سے اس طرح والہانہ محبت کرتے تھے کہ نبی کی اداؤں پر غور کرتے تھے، تلاش کرتے تھے نبی کا طریقہ کیا ہے. بعد والے بھی لوگ جن کے نام آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد چمک رہے ہیں، نبی کا نام لیتے ہوئے ان کے نام بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں اللہ کے پیاروں کے. وجہ ان کی بھی وہی ہے کہ وہ نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑے اداس ہیں، پریشان ہیں. ثوبان کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آج ایک اچانک خیال آیا مجھے، اس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا. جب کبھی ہم اداس ہوتے ہیں، دل میں کوئی تنگی محسوس کرتے ہیں، کوئی غم ہوتا ہے، کوئی صدمہ ہوتا ہے، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، دل خوشی سے بھر جاتا ہے، سارے غم بھول جاتے ہیں، سارے صدمے پیچھے رہ جاتے ہیں. حتیٰ کہ 11 دن کی ہمیں بھوک ہوتی ہی آپ کے چہرہ انور کو دیکھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سیراب ہو گئے. یا رسول اللہ، جنت میں کیا بنے گا؟ دنیا میں تو جب دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، جنت میں آپ کا درجہ ہوگا اونچا، اتنا اونچا کہ سقفہ عرش الرحمن، آپ کا جو گھر اللہ نے جنت الفردوس کی چوٹی پر بنایا ہے اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. ہم غریب لوگوں کے ٹھکانے تو ہوں گے نیچے. دنیا میں تو جب دل چاہتا ہے دیکھ لیتے ہیں، پیاس بجھا لیتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں. یا رسول اللہ، جنت میں کیا ہوگا؟ ہم غریب لوگ تو آپ کے دیدار سے بھی محروم رہ جائیں گے. دیکھیں اس صحابی کی محبت کو دیکھیں، محبت میں چھپے ہوئے درد کو دیکھیں. سمجھ رہے ہیں کہ جنت میں جاؤں گا، رب کی رحمت سے اس قدر یقین اور امید ہے، جنت میں پہنچوں گا، جنت کی نعمتیں ساری ہوں گی، مگر سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے اگر دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگا تو صحابی ابھی سے دنیا میں پریشان ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان، اللہ تجھے بھی نبی کی رفاقت اور صحبت وہاں بھی عطا فرما دیں گے. اگر تو نبی سے محبت کرنے والا ہے، نبی کی سنت سے محبت کر، اور نبی کی سنت سے محبت کرنے والا فرمایا جنت میں نبی کے پڑوس میں ہی ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.